السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین الذین یعملون الصالحات ان لہم اجرا حسنا ماکثین فیہ ابدا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى مَنْ بُعِثَ إِلَى كَافَّةِ النَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام۔ مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور یہ پروگرام جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں منڈے سے لے کر فرائیڈے تک اسی وقت نشر ہوتا ہے۔ پروگرام کی ترتیب سے بھی آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ شروع میں کسی موضوع پر گفتگو ہوتی ہے اور پھر آپ کے لیے لائیو کالوں کا سلسلہ جاری کیا جاتا ہے، جس میں آپ دینی سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں معلوم کر سکتے ہیں۔ جو گفتگو ہماری چل رہی ہے تسلسل کے ساتھ وہ سورہ انعام کے بارے میں ہے۔ گزشتہ کل جو آیت زیر گفتگو رہی اس میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ۔ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ تم پر اوپر کی طرف سے عذاب بھیجے یا نیچے کی طرف سے عذاب آ جائے۔ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، یا تمہارے آپس میں ایک دوسرے سے ٹکرا کر تمہارے اختلاف ہو جائے اور جانیں چلی جائیں۔ بعض علماء فرماتے ہیں اوپر سے عذاب سے مراد آسمان سے ہونے والا عذاب، اور اس میں بھی قرآن مجید کا لفظ عذاباً نکرہ ہے، کوئی خاص عذاب نہیں، یعنی آسمان سے نازل ہونے والا عذاب بھی کئی قسموں کا تھا۔ کبھی پتھر برسائے گئے، کبھی بارش ہوئی، کبھی ایسی آگ کی بارش ہوئی جس سے جل گئے لوگ، یا کھیتیاں جل گئیں، آبادیاں جل گئیں۔ کبھی ابابیل کی شکل میں پرندے آئے اور انہوں نے پتھر برسائے۔ اور دوسرا عذاب جو نیچے کا عذاب ہے، تحت ارجلکم، تمہارے پیروں کے نیچے سے کبھی خسف کا عذاب ہوتا ہے کہ دھسا دی جاتی ہے زمین، بستیاں زمین کے اندر دھس جاتی ہے۔ کبھی نیچے سے نکلنے والا پانی فلڈ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی قوم پر جو عذاب آیا، دونوں قسم کا عذاب، اوپر سے بھی بارش اور نیچے سے بھی پانی۔ او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض۔ بعض علماء کا قول یہ بھی ہے کہ اوپر کے عذاب سے مراد وہ لوگ جو ہمارے بڑے ہیں، ہمارے حکام ہیں، ان کی طرف سے عذاب آیا۔ ہمارے جو حاکم ہیں، امیر ہیں، وہ ظالم بن گئے، ان کی طرف سے عذاب آیا۔ اور نیچے کے عذاب سے مراد جو ہمارے انڈر میں ہیں، ہمارے زیر نگرانی ہیں، ماتحتی میں ہیں، ان کی طرف سے نافرمانی ہو رہی ہے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی کوئی نافرمانی کرتا ہوں میرا گھوڑا بھی سرکشی کرنے لگتا ہے، اور جب میں بیٹھنا چاہتا ہوں تو بیٹھنے نہیں دیتا۔ میں سمجھ جاتا ہوں کہ میں نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہوگی،
تب میرا گھوڑا بھی مجھ سے نافرمانی کر رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک توجہ ہماری اس بات پر بھی ہونی چاہیے کہ اگر کہیں سے کوئی تکلیف آ رہی ہے، چاہے اوپر والوں کی جانب سے چاہے نیچے والوں کی جانب سے، ہمارے جو ماتحت ہیں وہ خادمین ہیں وہ کام چور بن گئے، خیانت کرنے والے بن گئے، یا جو ہمارے امیر ہیں جو ہمارے حکمران ہیں وہ ظالم بن جائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اصلاح کی ضرورت ہے۔ تُؤَمَّرُونَ كَمَا تَكُونُونَ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تم پر ایسے ہی امیر بنائے جائیں گے جیسے تم ہوں گے، جس کو عام مقولے میں یہ کہا جاتا ہے، عام زبانوں میں اعمالکم عمالکم، کہ جیسے تمہارے اعمال ہیں ویسے تمہارے عاملین ہیں۔ اگر ہمارے اعمال صحیح ہوں گے تو ہم پر حکمرانی کرنے والے بھی صحیح ہوں گے، اور اگر ہمارے اعمال اللہ کی نافرمانی کی طرف غالب ہوں گے تو پھر ہمارے اوپر جو حکمرانی کرنے والے ہیں وہ بھی ظالم ہوں گے۔ آج ہر مجلس میں یہ شیوا ہے ہمارا کہ ہمارے حکمرانوں کو ہم برا بھلا کہتے ہیں، ان کو گالیاں دیتے ہیں، ان کی برائیاں کرتے ہیں۔ دراصل یہ اللہ نے ہمارے اوپر جو حکمران مسلط کیے یہ ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے، وہ بڑے پیمانے پر خیانت کر رہے ہیں اور ہم چھوٹے پیمانے پر خیانت کر رہے ہیں، وہ بڑے پیمانے پر نافرمانیاں کر رہے ہیں، ہم چھوٹے پیمانے پر نافرمانیاں کر رہے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس لیے یہ عذاب آیا ہے۔ اور جو تیسری قسم کا عذاب ہے، اَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، آپس میں ایک دوسرے کو ٹکرا دیں اور اختلاف پیدا ہو جائے، جانیں چلی جائیں۔ معمولی باتوں پر انسان جھگڑتا ہے اور کسی کی جان لے لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے۔ آج جو آیت پڑھی گئی ہے، اس آیت کا تعلق اس سے پہلے سورہ نساء میں 140 نمبر کی آیت وہاں بھی گزر چکی۔ اس آیت کے الفاظ یہ ہیں، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات میں، ہماری آیات میں مین میخ نکالتے ہیں، کرٹیسائز کرتے ہیں، قرآن کے بارے میں عیب جوئی کرتے ہیں، اسلام کے بارے میں مذاق اڑاتے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ان سے آپ اعراض کیجئے، حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ وہ دوسری کسی بات میں مشغول ہو جائیں۔ حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسی مجلس جس میں اللہ کی آیات کا مذاق اڑایا جائے، اسلام کے احکام کے بارے میں بری باتیں کہی جائیں، احکام اسلامی کا جوک بنایا جائے، مذاق اڑایا جائے، اس مجلس میں آپ نہ بیٹھیں۔ اعرض عنہم، ان سے اعراض کیجیے۔ حتیٰ یخوضوا فی حدیث غیری، حتیٰ کہ وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جائیں، یعنی جب تک وہ ایسی بات کر رہے ہیں آپ وہاں نہ بیٹھیں۔ حکم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جا رہا ہے، لیکن حقیقت میں امت کو حکم دیا جا رہا ہے۔ امام ابو بکر جصاص الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی ایسی مجلس میں بیٹھنا مسلمان کے لیے جائز نہیں جہاں اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں، احکام اسلامی کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، قرآن کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو۔ اٹھ کر چلے جائیں، واک آؤٹ کر جائیں، شامل نہ ہو اس مجلس میں، اس لیے کہ مجلس میں شامل رہنے والا اس کا حکم ایسا ہی ہے جیسے وہ برائی کرنے والا، جیسے وہ مذاق اڑانے والا۔ یقیناً ہمارے دل میں اسلام کی عظمت ہونی چاہیے، قرآن کی عظمت ہونی چاہیے۔ اگر کبھی کسی ایسی مجلس میں چلے گئے جہاں پر اس طرح کی باتیں ہو رہی ہے تو ان کا ساتھ نہ دیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسا موقع دیکھا ویسی بات کر لیتے ہیں۔ اگر اسلام کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، دین کے خلاف، دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے تو ایسی ہی باتیں وہ بھی کرنے لگ جاتے ہیں، تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ یہ بہت پرانی قسم کا آدمی ہے یا دقیانوسی بن گیا ہے۔ چاہے ہم پر دقیانوسیت کا لیبل لگ جائے، قدامت پرستی کا لیبل لگ جائے، لیکن ہم اس طرح کی باتوں میں شرکت نہیں کریں گے۔ فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ،
ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، یعنی اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ ہاں اگر وہ دوسری باتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، یا آپ اپنے کاموں میں مشغول ہیں، وہ الگ دوسری باتوں میں مشغول ہیں، تب بھی اجازت ہے، لیکن کوشش اس بات کی کرنی چاہیے ان کو سمجھایا جائے۔ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، اگر شیطان کی طرف سے کبھی بھلا دیا گیا، یعنی یہ حکم بھلا دیا گیا یا وہ ماحول اس طرح کا تھا کہ آپ بیٹھ گئے اور آپ کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ ایسی مجلس میں نہیں بیٹھنا چاہیے، تو جیسے ہی یاد آئے فوراً اٹھ کے چلے جائیں۔ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى، یاد آنے کے بعد اس مجلس میں نہ بیٹھیں۔ مع القوم الظالمین، ان لوگوں کو اللہ نے ظالم کہا ہے جو قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، جو احکام اسلامی کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس میں ہر چیز آ گئی، اسلام کے بارے میں ہو، اللہ کے بارے میں ہو، رسول کے بارے میں ہو، قرآن کے بارے میں ہو، کسی حکم اسلامی کے بارے میں ہو۔ اور اگر اس آیت میں جو سورہ نساء کی آیت ہے اِنَّكُمْ اِذًا مِثْلُهُمْ، تم اس وقت انہی کی طرح ہو جاؤ گے، یعنی اگر تم اس مجلس میں بیٹھے رہے تو تم بھی انہی کی طرح ہو گئے، جیسے وہ مذاق اڑانے والے تم بھی مذاق اڑانے والے، جیسے وہ توہین کرنے والے تم بھی توہین کرنے والے۔ اس لیے ایسی مجلسوں میں شرکت نہیں کرنی چاہیے، اور اگر کسی مجلس میں ایسی بات نکل گئی آپ اٹھ کر چلے جائیں، یا اپنی طرف سے دفاع کریں، اسلام کا، قرآن کا، نبی کا، احکام اسلامی کا دفاع کریں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، صحابہ کرام کو ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ جب ایسا حکم آ رہا ہے کہ ان کے ساتھ نہ بیٹھیں، حرم میں ہم جب بھی جاتے ہیں، یعنی مشرکین مکہ کے دور میں، مکی دور کی آیتیں ہیں، تو حرم میں بہت سے لوگ مشرکین ایسے ہوتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو کیا ہم حرم میں بھی نہ جائیں؟ ہم اللہ کی عبادت کے لیے وہاں نہ جائیں، طواف وغیرہ بھی نہ کریں؟ فرمایا یہ بات نہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، جو لوگ بچتے ہیں اس طرح کے گناہوں سے، ان پر مشرکین کے گناہوں کا حساب نہیں ہوگا۔ اگر وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں ان کو کرنے دیں، آپ اپنی عبادتوں میں لگے رہیں۔ وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَلَكِنْ ذِكْرَى لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، پھر بھی اپنی طرف سے کوشش کر دینی چاہیے، کچھ نصیحت کی بات ان کو کہہ دینی چاہیے، دو چار جملے ان کو سمجھانے کے لیے کہہ دینے چاہیے، ہو سکتا ہے آپ کے اس سمجھانے سے ان کی سمجھ میں آ جائے، وہ ان کاموں سے رک جائیں، ان باتوں سے رک جائیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ چاہے کیسی بھی مجلس ہو، اگر آپ اپنی طرف سے کچھ دفاع کر سکتے ہیں دفاع کریں، ان کو سمجھا سکتے ہیں سمجھائیں، اور اگر اس بات پر قدرت نہیں ہے تو آپ وہاں سے اٹھ کر چلے جائیں۔ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، چھوڑ دیجیے آپ ان لوگوں کو جنہوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے، کھیل بنا رکھا ہے، اور ان کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا، قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے آج ہم ان کو بھی ایسے ہی بھلا دیں گے جنہوں نے یہ قیامت کا دن بھلا دیا تھا۔ لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور گرم کھولتا ہوا پانی پینے کو دیا جائے گا، اس وجہ سے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، اس وقت آپ دیکھ رہے اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام، مفتی محمد اشفاق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر آپ فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ گفتگو چل رہی ہے سورہ انعام کے بارے میں، آگے اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں۔ قُلْ أَنَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُنَا وَلَا يَضُرُّنَا وَنُرَدُّ عَلَىٰ أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کو پکاریں
جو نہ نفع پہنچاتی ہے ہم کو، نہ ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، اور ہم پھر جائیں اپنی ایڑیوں کے بل، حالانکہ اللہ نے ہم کو ہدایت دے دی ہے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ اس کی حالت کیسی ہوگی۔ ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب مجھے ایک دو کوشچن کرنا ہے۔ جی فرمائیں۔ نمبر 1، یہ جو ہم قربانی دے دیتے ہیں نا چیریٹی میں، جیسے اب میں گائے کے پیسے مطلب کسی کو بھی دے دوں، تو مجھے صرف کسی نے ایک کوشچن ریز کیا کہ اس میں جو رشتہ داروں کا شیئر ہوتا ہے اس کا کیا ہوتا ہے، تو مجھے تو پتہ نہیں ہے، میں نے صرف آپ سے یہ لینا ہے کیونکہ میں اکثر کسی بھی چیریٹی میں گائے کے پیسے دے دیتی ہوں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اچھا، دوسرا ایک چھوٹا سا کوشچن ہے۔ آج کل ایک پاکستان میں ڈیم فنڈ کوئی بنا، اس میں وہ بار بار کہہ رہے ہیں یہ صدقہ جاریہ ہے، تو کیا اس میں ہم اپنے صدقے کے پیسے، زکوٰۃ کے پیسے دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بھی بتاتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ، تھینک یو سو مچ۔ اللہ جو آپ نے سوال کیا قربانی کے بارے میں، بہت اچھا سوال ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ چونکہ قربانی کے دن قریب ہیں، حج کے دن قریب ہیں، تو بہت سے لوگ حج کے لیے بھی جانے والے ہیں، تو ان کو اس طرح کے سوالات کرنے چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کا بھی فائدہ ہو جائے۔ پہلا سوال جو آپ نے کیا ہے کہ ہم لوگ قربانی کی رقم کسی چیریٹی میں دے دیتے ہیں، تو پھر وہ جو رشتہ داروں کا حصہ ہے اس کا کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جو 3 حصے کیے جاتے ہیں یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے، بہتر ہے کہ 3 حصے کیے جائیں۔ اگر آپ یہاں پر اس ملک میں ہیں اور آپ اپنا پورا جانور بھی ذبح کرنے کے بعد خود اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، تب بھی آپ کی قربانی ادا ہو گئی۔ 3 حصوں کے اندر ایک حصہ جو ہے غریبوں کا ہے، دوسرا حصہ رشتہ داروں کا ہے، اور تیسرا اپنے لیے رکھنا ہے۔ اگر ہم پورا کا پورا حصہ ان غریبوں کو دے دیتے ہیں جو سال بھر گوشت نہیں کھاتے یا بہت کم گوشت ان کو میسر ہے، ایسے علاقے میں قربانیاں ہو رہی ہیں، تو پھر تو ہمارا اور قربانی بہتر ہو گئی۔ جیسے وہ صدقے کا ثواب کہ ہم ایک تو صدقہ دیتے ہیں اور ایک صدقہ دیتے ہیں ان لوگوں کو جو بہت ضرورت مند ہیں، ان لوگوں کو جو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، تو اور زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ کی قربانی کا ثواب اور بڑھ جائے گا، اور وہ جو رشتہ داروں کا حصہ ہے اس سے زیادہ مستحق وہ لوگ ہیں جو ضرورت مند ہے جہاں پر قربانیاں کی جا رہی ہیں۔ دوسرا جو آپ کا سوال ہے کہ ڈیم فنڈ کے اندر یہ لوگ جو مانگ رہے ہیں صدقہ جاریہ وغیرہ، دیکھیے ابھی تک اس کا کوئی وجود نہیں ہے، صرف ابھی یہ پیپر پر ہے اور ابھی اعلان کیا جا رہا ہے، اور ویسے بھی بہت سے ایسے سورسز ہیں جن کے ذریعے وہ ڈیم بن سکتا ہے۔ پبلک کے لیے کیا ضرورت ہے، اور بہت سے ٹیکس ہم ادا بھی کر رہے ہیں، وہاں جو مقامی لوگ ہیں، جو بزنس مین ہیں، جو تاجر ہیں، وہ بہت سے لوگ جو لوگ وہاں رہنے والے لوگ ہیں، وہ جب چیزیں خریدتے ہیں تو ٹیکس کٹ رہا ہے، اور نہ معلوم کتنی چیزوں میں ٹیکس ادا کر رہے ہیں ہم لوگ، تو اس ٹیکس کی مد سے اور وہاں سے کیوں نہیں بنایا جا سکتا؟ اس لیے آپ اس صدقہ جاریہ میں نہ دیں، اس سے بہتر ہے کہ جہاں پانی کا انتظام کی ضرورت ہے وہاں پانی کا انتظام آپ کروا دیں، یہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم. Can I do a live call, please? Yes, go on. I am here. You are on the air, yeah. Yeah. I just want to know the surat for the cancer, Surat Anam. Can you read it live, please? Okay, inshallah, I will read it. Assalamu alaikum. Okay, assalamu alaikum. وعلیکم السلام۔ اور ایک کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، جی مجھے ایک سین کا چھوٹا سا میرا خواب ہے، سنا دوں آپ کو؟ اگر نہیں، آپ خواب بدھ کے دن رکھیں، وینسڈے آ رہا ہے انشاءاللہ۔ پھر سے ہم نے آپ کی آسانی کے لیے اور ہماری آسانی کے لیے ایک دن مقرر کیا ہے، اور وہ ہے وینسڈے، تو آپ بدھ کے دن خواب کے بارے میں پوچھ سکتی ہیں۔ ایک اور کالر لائن پر موجود ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی مولانا صاحب، میں نے 2 باتیں پوچھنی تھی۔
جی ایک میرا پوتا ہے وہ تھوڑا بہت باتیں کرتا ہے 3 سال کا ہے, اس کے لیے آپ کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی. تو کچھ نہیں بولتا یا تھوڑا تھوڑا بولتا ہے؟ نہیں بولتا چلتا ہے, بہت غصے والا ہے نا, بولتا ہے باتیں بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, تھوڑا غصے والا ہے تھوڑا. اچھا یہ ایسا ہے, اس کے لیے کوئی ہونا جو سننے کے وہ سنتا ہے, سب باتیں بھی کرتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, ٹھیک ہے, بس جو تھوڑا غصے والا ہے. اور دوسرا قربانی کے بارے میں پوچھنا تھا, جو قربانی یہاں پہ کریں تو وہ پاکستان میں تو ایک حصہ وہ غریبوں کا ہوتا ہے, دوسرا تو یہاں پہ کیسے اس قربانی کو حصہ کرنا ہے؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جی اوکے جی, السلام علیکم. ہمارے بھائی نے جو سوال کیا ہے کینسر کے بارے میں جو دعا بتائی تھی, پارہ نمبر 7 کے اندر آیت نمبر 45 ہے, پہلے 11 ٹائمز درود شریف پڑھیں اور اس کے بعد آیت نمبر 45 سورہ انعام, فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اس کے بعد 11 ٹائمز پھر درود شریف پڑھیں, روزانہ 45 ٹائمز اس آیت کو پڑھیں, 45 نمبر کی آیت بھی ہے. انشاءاللہ روزانہ اس عمل کو دہراتے رہیں, اور زیادہ ہو سکے تو زیادہ ہر نماز کے بعد پڑھتے رہیں اس عمل کو, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا. دوسرا ہماری بہن کا جو سوال ہے, ایک تو یہ کہ ان کا پوتا ہے جو غصے والا ہے. دیکھیے ابھی تو 3 سال کا ہے وہ, ابھی سے غصے کا اظہار کیوں کر رہا ہے وہ؟ اور ویسے غصے کا جو بھی یہ ہے مسئلہ, اس پر یہ ہے کہ یا رحمان و یا رحیم ہو, یا اس سے بھی آسان بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ 11 مرتبہ پڑھ کر اس پر دم کر دیا کریں. دن میں جتنی مرتبہ آپ کر سکتی ہیں 11 مرتبہ بسم اللہ پڑھ کے دم کر دیا کریں. اور جو چیز وہ کھانے کی جب اس کو دی جاتی ہے پہلے بسم اللہ پڑھ دیں 11 مرتبہ, اس کے بعد دیں اس کو, تو انشاءاللہ اس کا غصہ کنٹرول میں آ جائے گا. اور جہاں تک آپ نے قربانی کے بارے میں سوال کیا, وہ بھی قریب اوپر والے سوال کے قریب ہے کہ اس ملک میں جب ہم قربانی کرتے ہیں تو غریبوں کا حصہ ہم کیا کریں. دیکھیے میں نے بتایا کہ یہ حصہ نکالنا بہتر ہے, کوئی واجب اور ضروری نہیں. اگر آپ اپنا پورا گوشت جو ہے جانور کا اگر آپ خود بھی کھا لیتے ہیں تو قربانی ادا ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کے بستی میں, آپ کے محلے میں کچھ ایسے لوگ مل جائیں گے جو سفید پوش ہیں یا غریب ہیں, ضروری نہیں کہ وہ مسلمان ہو, غیر مسلموں کو بھی یہ گوشت دیا جا سکتا ہے. تو وہ لوگ جو ضرورت مند ہیں یا غیر مسلم بھی ہیں لیکن وہ بہت محتاج ہیں, تو ان کو آپ یہ گوشت پہنچا سکتی ہیں. ناظرین کرام, اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام, اور اس وقت سوال و جواب کا سلسلہ جاری ہے. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں تو اسٹوڈیو کے نمبر پر فون کر کے معلوم کر سکتے ہیں. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں آپ کے سوال کے جوابات دیے جائیں گے. سورہ انعام کی جو گفتگو چل رہی تھی, سورہ انعام کی آیت کے بارے میں, کہ وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں اگر وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکاریں جو نہ نفع دے رہا ہے نہ نقصان دے رہا ہے, تو اس کی مثال کیا ہے؟ کالذی استہوتہ الشیاطین فی الارض حیران, ایک آدمی ہے جس کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے, بھٹکا دیا ہے راستے سے. رات اندھیری تاریک رات میں سفر کے اندر ہے اور وہ راستہ بھٹک گیا ہے. لہ اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا, کچھ ساتھی اس کے ساتھ ہیں سفر میں جو اس کو بلا رہے ہیں ادھر آ جا ادھر آ جا, یہ لیکن پھر بھی وہ غلط راستے پر چلا جا رہا ہے. ٹھیک یہی مثال اس آدمی کی ہے جس کو اللہ نے ہدایت دی, ایمان سے بہرور کیا, اور اس کے بعد بھی وہ غیر اللہ کو پکار رہا ہے جو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے, اس کے آگے سر جھکا رہا ہے. تو یہ اسی طرح ہے کہ جس مسافر کو شیطان نے گمراہ بھی کر دیا اور اس کے ساتھی بلا بھی رہے ہیں تو وہ سمجھ نہیں رہا ہے. قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى, فرما دیجئے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کی ہدایت وہی ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ, اور ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ ہم رب العالمین کی فرما برداری کریں. انشاءاللہ بریک کے بعد گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اور سوال و جواب کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.